لکھا ہے کیونکہ تو مسکین کے لیے قلعہ ہے اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا، آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو، جب ظالموں کی سانس دیواروں کو گرا دینے والی ہو، جب دشمن آپ کی دیواروں کو گرا دینے کے لیے تیار ہو، لکھا ہے اس وقت تو مسکین کے لیے قلعہ یعنی ڈیفنس یعنی فورٹریس ہوگا، تو محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا، ملجا کا مطلب بھی ڈیفنس ہے، محفوظ پناہ گاہ ہے۔ سو جب دشمن یعنی ابلیس آپ کے خلاف صف آرا ہوتا ہے تو اس وقت خدا آپ کا ڈیفنس بن جاتا ہے۔ خدا اس سے پہلے کہ دشمن آپ کے نزدیک پہنچے، خدا آپ کے اور دشمن کے بیچ کھڑا ہوتا ہے اور خدا آپ کو سنبھالتا ہے۔ خدا سایہ عطا کرتا ہے، اور خدا کے سائے میں، جب آپ خدا کے سائے میں ہیں، سایہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی سایہ دار کے نزدیک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بہت گرمی میں سفر کر رہے ہیں اور آپ راستے میں دور ایک بڑا گھنا درخت دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک امید جاگ اٹھتی ہے، اور آپ کہتے ہیں جب میں اس درخت کے پاس پہنچوں گا تو اس کے سائے میں مجھے تسکین ملے گی، میں اس کے سائے میں راحت پاؤں گا، اور پھر آپ اس درخت کے پاس پہنچ کر اس سائے میں پہنچ کر راحت پاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو سایہ جب تب ملتا ہے جب آپ سایہ دینے والے کے قریب چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے خدا کے قریب رہنے کی ضرورت ہے، اس کے قریب رہیں گے آپ محفوظ ہوں گے، اس سے دور ہوں گے آپ غیر محفوظ ہوں گے۔ اس واسطے اپنے محافظ کو ہمیشہ اپنے قریب رکھیں تاکہ آپ کو بچائے رکھے۔ یہاں آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر سے بڑے بڑے حادثے گزر گئے لیکن وہ پھر بھی زندہ ہیں، لیکن کوئی شخص معمولی سے حادثے میں اپنی جان گوا بیٹھتا ہے۔ کیوں آپ بڑے بڑے حادثے میں بچے رہے؟ کیونکہ آپ کا محافظ آپ کے ساتھ تھا۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کے سائے میں رہنا ہے، اس کا سایہ ہمیشہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ کیسے ہم اپنے خدا کی اس حفاظت کو حاصل کریں؟ ہمیں اپنے خدا پر ڈیپینڈ کرنا ہے، پورا اس پر بھروسہ رکھنا ہے، اسی پر ہم نے انحصار کرنا ہے، تب آپ کی حفاظت آپ کو مل جائے گی۔ آپ جن چیزوں پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں، زمینی چیزوں پر، ان پر سے اپنی نظر ہٹانی پڑے گی، اور آپ کی آنکھیں کس طرف اٹھیں گی؟ مدد کہاں سے آئے گی؟ جب اوپر سے آپ کی مدد آئے گی تو پھر ہمیں زمینی مدد کو چھوڑنا پڑے گا اور پورے طور سے خدا پر انحصار کرنا پڑے گا۔ جب آپ خدا پر پورا انحصار کریں گے، اس پر ڈیپینڈ کریں گے، ٹوٹلی ڈیپینڈ کریں گے، تب آپ کو برکت ملے گی۔ زبور 91 میں پہلی آیت، جو حق تعالیٰ کے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ جو، یہاں پر جو پر رک جائیں، یہ جو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس چھوٹے سے لفظ جو کے جو کانسیکوینسز ہیں، جو نتیجے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں اور جو حق تعالیٰ کے پردے میں نہیں رہتا، لفظ جو ہے جو ان دونوں گروپس کو سیپریٹ کرتا ہے۔ آپ کس گروپ میں ہیں؟ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں یا جو نہیں رہتے؟ یہ ہم نے خود چوز کرنا ہے۔ آپ خدا کی حفاظت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں نا، جو لوگ، جو کوئی
حق تعالیٰ کے پردے میں رہے گا وہ قادر مطلق. یہ لفظ بہت بڑا ہے. آل مائٹی، قادر مطلق. جو قادر مطلق کے سائے میں آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز بھی اب اس کو چھو نہیں سکتی. وہ قادر مطلق ہے، وہ مطلق العنان ہے، وہ سوورن گاڈ ہے. اور سوورن گاڈ کے بعد کوئی اور ہے نہیں جس کے پاس کوئی انسان جا سکے. جب آپ قادر مطلق کے سائے میں آ جائیں گے، باقی سب سائے اس کے سامنے بھاگ جائیں گے. پھر اس کے سامنے کوئی سایہ ٹھہر نہیں سکے گا. آپ کا کیا خیال ہے جب داؤد جاتی جولیت کے سامنے کھڑا تھا، جاتی جولیت کا سایہ اور داؤد کا قد میچ نہیں کرتے، لیکن داؤد نے اسے دیکھ کر دوڑ نہیں لگا دی جیسے کہ اس کی قوم کر رہی تھی. اس کے ملک کے سارے بڑے بڑے جرنیل گھبرائے ہوئے تھے. اس دیو ہیکل انسان کو کیسے ہم ٹیکل کریں گے، کون اسے مارے گا. اور داؤد اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا یہ جو گولیات ہے، یہ جو جولیت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک انسان ہے. داؤد جب جا رہا تھا، اس کے پاس جو ایمونیشن تھا وہ کیا تھا؟ کون سے ہتھیار تھے؟ کیا اس کے ساتھ 10-15 نیزے والے تھے؟ اس کے ساتھ کوئی 100 آدمی تلواریں پکڑے ہوئے تھے؟ کوئی گھڑ سواروں کی فوج اس کے ساتھ تھی؟ کیا ہتھیار تھا اس کے پاس؟ کیا چیز تھی جو اس کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ یہ جنگ آج میں جیت لوں گا، آج میں اس گولیات کو مار دوں گا، آج اس دشمن کو جو 40 دن سے خدا کے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے، آج اس گولیات کو میں مار ڈالوں گا. اس کی نظر کہاں تھی؟ داؤد کہاں دیکھ رہا تھا؟ اور جب اس نے خدا کو دیکھا، اس کی قدرت کو دیکھا، اس نے کہا جولیت تو اتنا سا ہے، اس جولیت سے بڑے تو وہ پہاڑ ہیں جو میرے خدا نے بنائے ہیں، اس جولیت سے بڑے تو وہ چاند ستارے ہیں جو میرے خدا نے بنائے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اور اس نے جولیت سے کہا آج میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کروں گا. اور ایسا ہی ہوا. کیوں بھلا؟ کیوں داؤد جیت گیا؟ کیونکہ اس پر سایہ کس کا تھا؟ اور خدا کا سایہ اس قدر زبردست تھا کہ اس دیو ہیکل شخص کو خدا کے سائے میں یہ داؤد نظر نہیں آیا. اس لیے داؤد محفوظ تھا اور جاتی جولیت کا سر اس کے تن سے جدا تھا. اس نے وہ سر پکڑا اور بادشاہ کہا یہ لو جی، یہ 40 دن سے آپ کو تنگ کر رہا تھا، یہ مرا پڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ داؤد ہمیشہ اوپر دیکھا کرتا تھا. آپ کے ارد گرد بڑے مسائل ہیں، آپ کے آفس میں مسائل ہیں، آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ مسائل ہیں، اور آپ کو وہ مسائل اب پہاڑ کی طرح نظر آ رہے ہیں. آپ کے قرضے نہیں اترنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو فائنینشیل کرائسس آ گئے ہیں، آپ فائنینشلی بہت زیادہ دب گئے ہیں، قرضوں کا بوجھ آپ کے اوپر آ گیا ہے، آپ کا کاروبار جاتا رہا ہے، آپ کی شاپ ختم ہو گئی ہے، کافی کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ. لیکن میں یہی کہوں گا ایک دفعہ اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھیں جو بہت بڑا ہے، اور وہ پھر سے مرے ہموں کو زندہ کر سکتا ہے. آپ کا ڈیڈ کاروبار بھی پھر سے زندہ ہو جائے گا، آپ کے ڈیڈ ریلیشن بھی دوبارہ بحال ہو جائیں گے، میاں بیوی پھر سے پیچ اپ ہو جائیں گے، آپ کے بچے پھر سے فیملی میں واپس آ جائیں گے، آپ کے بڑے جو روٹ گئے ہیں پھر سے آپ ان کو منا پائیں گے، کیونکہ آپ کا خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے.